ایک ارشاد ذکر کیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ قرآن مجید آپ کے پاس تلاوت کی آپ کے پاس وحی کی جا رہی ہے اس کی آپ تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ اس کے بعد نماز کا اثر کیا ہونا چاہیے، نماز کی وجہ سے ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی کیا ہونی چاہیے، اس کا ذکر اللہ نے کیا فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب اس کے تعلق سے روایتیں بھی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز برائی سے بے حیائی سے نہ روکے تو حقیقت میں اس نے نماز نہیں پڑھا، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اب دیکھیے برائی کا مطلب یہاں پر فحشاء اور منکر دو باتیں کی گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم یعنی موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، برائی کرنے کی طاقت، قوت، ارادہ، شیطان کا بھٹکاوا، یہ سب کچھ ہوتا، ان سب کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کی جو وہ عبادت کر رہا ہے اس کا احساس کر کے برائی سے رکے تو اس کا گناہ ہوتا۔ اور صرف مطلق طور پر جو قرآن مجید نے برائی سے نماز روکتی ہے جو کہا ہے تو اس میں ہر طرح کی برائی شامل ہے، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو، یعنی عبادات وغیرہ میں دینداری میں کمی ہو یا پھر بندوں کے حقوق میں، بندوں سے تعلق رکھنے والے حقوق میں کمی ہو، ہر طرح کے جو بھی برائیاں ہیں اس سے نماز روکنا، نماز کا اثر ایسا ہونا، تو نماز ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی حقیقت میں نماز کس کی ہوتی ہے، جو اپنے دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے اس کے مقصد کو سمجھیے کہ نماز کا احساس بھی دل میں ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ہم دنیاوی معاملات کو جانتے سمجھتے پوچھتے ہیں وہ بھی دل میں ہوتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر رسول اللہ نے فرمایا کہ دل اگر حاضر نہ ہو پھر نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو مطلب کیا ہے، دل میں احساس ہوتا ہے، تو جب دل میں نماز کا احساس، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں وہ ہمارا خدا ہے، یہ جب احساس بیٹھتا ہے تو پھر برائی سے خود بخود یہی احساس کے ساتھ بندہ رکتا کہ اگر میں غلط کام کروں تو میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کو ناراض بھی میں کر رہا ہوں، تو ایک ایسی چیزیں جمع ہوگی کہ ایک طرف اچھائی کی جائے اور دوسری طرف برائی کی جائے، تو یہ احساس کی وجہ سے بندہ خود بہت برائی سے رکتا ہے۔ نماز پڑھے تو یہاں پر جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ نماز بے حیائی سے بری باتوں سے روکنے کا مطلب وہ ہم جو آ کر رکعتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھے چلے گئے پھر نفل پڑھے چلے گئے، یہ مراد نہیں ہے وہاں پر، بلکہ نماز کا جو مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو بندے کے دل میں جب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ جاتا نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، تو وہی احساس بندے کے اندر یہ پیدا کرتا کہ جب میں اللہ کو راضی کرنے والا بن رہا ہوں تو پھر ناراض کرنے والا نہ بنوں، اس طرح وہ اللہ کی ناراضگی سے پیچھے ہٹ جاتا۔ تو اس کے پیش نظر اللہ نے فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز کا اس کا احساس کہ ہم کہیں کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، یہ احساس ہوتا ہے جو ہم کو برائی سے، بے حیائی سے، ہر طرح کی یعنی غلطیوں سے، یعنی غیر شرعی کاموں سے، سب سے ہم کو روکتا ہے۔ تو دکھنے میں بہت ہی مختصر طور پر ایک لائن میں اللہ نے اس چیز کو بیان کیا، ایک سطر میں، اس کا مقصد آپ دیکھیں تو یہ ہے اصل میں کہ وہ احساس ہوتا ہے جو ہم کو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، دیکھو بندہ رکتا کیسا ہے نماز سے، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ جب وہ یہ احساس کر لیتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑی چیز ہے، تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب چھوٹی چیزیں ہیں۔ جب اس کو بڑی چیز مل جاتی ہے تو پھر یہ چھوٹی چیزوں کی طرف، غلط چیزوں کی طرف اور غیر شرعی چیزوں کی طرف نہیں جاتا وہ۔ تو یہ ایک بھی احساس، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، یہ احساس بھی اس کو برائیوں سے روکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں مختصر انداز میں پیغام یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ نماز کی وجہ سے ہمارے اندر یہ اثر پیدا ہونا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر اب ہم سے غیر شرعی کام، اس کو ناراض کرنے والے کام نہیں ہونا۔ پھر اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی کیفیت کو بیان کیا، فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان سے پوچھے اگر آپ کے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون، تو مشرک خود بھی جواب دیتے کہ کرنے والا اللہ ہے،
لیکن پھر جب باہر نکلتے ہیں تو فلاں کو کچھ بنا لیتے ہیں. اس کے بعد ایک کیفیت اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کے اندر اور ایک خرابی یہ ہے. اب دیکھیے ہم کو یہاں پر بھی اور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں, سمندر میں جب سفر کرتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے کرتے, سب سے بے نیاز ہو کر, سب چیزوں کو بھول کر, سب چیزوں کو تصورات سے اپنے ذہن سے ہٹا کر اللہ کو پکارتے کہ سمندر میں سے ہم کو وہ بچا لے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بچا دیتا ہے, کنارے پر جب آتے ہیں, اللہ نے ذکر کیا فوری کہ جو ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر کنارے تک لا دیتا ہے اس کے فوری بعد سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں, خدا کو بھول جاتے ہیں. سمندر میں تھے, اپنی جان کو بچانے کے لیے سب بھول کر خدا کو یاد کر رہے تھے. جب اللہ بچا کر ان کو جو ہے یہاں پر باہر لایا, خدا کو بھول کر سب کو کچھ بنا لیے, کیا بنا لیے. دیکھیے ایسا ہی ہے, ہمارے پاس یہ ایمان احساس نہیں ہونے کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہے, پریشانی آتی ہے, مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں ہم. کوئی جو ہے یعنی اپنے حالات خراب چل رہے ہیں, اللہ کی طرف آتے ہم, دعا کرتے, استغفار کرتے, سب کچھ ایسے ذرا حالات ٹھیک ہوئے, ذرا جو ہے حالات جو ہے صحیح ہوئے, نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں. تو زبان پہ تو ہے ہماری کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان, لیکن کیفیت کہاں کی ہے, ہماری کیفیت کس سے میچ ہو رہی. معاذ اللہ, اللہ اکبر, معاملی بات ہے, مشرکین کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن اگر قرآن کی یہ حقانیت ہے کہ قرآن کس کو بھی بولے اس میں ہدایت قیامت تک کے لیے ہوتی. قرآن بیان کس کے بھی تعلق سے کرے اس میں جو ہے تربیت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہوتی. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو ہے مسجد میں پریشانی کی حد تک خدا کو یاد کرنا, اس کے بعد جو ہے بھول جانا. علامہ اقبال کے بارے میں آتا, ان کا شعر ہے نہیں, پتہ نہیں کہ جو ہے ایک اچھا شعر ہے وہ کہ جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے. ملاقات عروج پر تھی تو اذان کا جواب تک نہ دیا اقبال. ملاقات عروج پر تھی تو اذان کا جواب نہ دیا اقبال. جب صنم اٹھا ہے تو مؤذن بنے بیٹھے ہو. یہ یعنی جب جو ہے ان کی اپنی مرضی کی جو باتیں چل رہی تھی اس وقت جو ہے اذان کا جواب دینے کی فرصت نہیں. لیکن جب وہ ایک اس کا ایک پس منظر ہے, لیکن جب جو ہے دنیا ناراض ہو گئی تو آگے مسجد میں مؤذن بن کے بیٹھ گئے. مصلی نے بولے ڈائریکٹ مؤذن ہی بن گئے. بہرحال مطلب بتانے کا مطلب یہ کہ پریشانیوں کے وقت آنا یہ کمال نہیں ہے. کہ جو ہے خوشحال زندگی ہو ایسے وقت میں خدا کو یاد کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے. بیماری میں تو طاقت انسان کی آزاد سامنے دیتے کوئی بھی کر لیتا. صحت مند ہے وقت, جوانی کے وقت آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, حضور پاک نے 7 لوگوں کا ذکر کیا جن کو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا, جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا, قیامت کا منظر ہوگا. رسول اللہ نے ان 7 لوگوں کے نام ذکر کروائے. اس میں سے ایک کہا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو, اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اس کے بعد سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جنگ کا ذکر کیا کہ رومی ایک جو ہے فوج تھی اور ایک ایران کے لوگ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ روم جو ہے قوم روم وہ لوگ جنگ جیت جائے. اور مکے کے جو بت پرست لوگ تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایران تھا اس وقت, ایران جو بت پرست تھا وہ لوگ جنگ جیت جائے. ایران میں اور روم میں اس وقت جنگ ہو رہی تھی. دیکھیے ابھی یہاں پہ بھی جنگ چل رہی, جنگ کے وقت جنگ کا ذکر آیا ادھر. تو جو ہے اس وقت بھی جنگ چل رہی تھی. بہرحال تو ہوا یہ کہ واقعی روم جو ہے جنگ ہار گئے, روم مغلوب ہو گئے. کفار مکہ کو سینہ چوڑا کرنے کا موقع ملا. ہاں دیکھیے ہمارے جو بت پرست لوگ تھے تم آپ کو جو ہے وہاں پر مغلوب کر دیے, تم کو ہرا دیے. جیسے ہی یہ بولنا تھا آیت نازل ہوئی. اور ان کے اندر سب سے اچھی بات کیا تھی معلوم ہے, یہ روم والوں کے اندر یہ اہل کتاب تھے, مسلمان نہیں تھے لیکن اہل کتاب تھے, عیسائی تھے یہ لوگ. اچھی بات یہ تھی کہ واقعی وہ لوگ اس بات کو مانیں کہ ہاں ہم نے جنگ ہاری ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم سے خطا ہوئی ہے. یعنی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ کے تعلق سے توبہ کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اعتراف جرم. ہم سے جرم ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے, خطا ہوئی, اس بات کو مان لینا یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے.
تو بہرحال اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی، اللہ نے خوشخبری دی کہ ٹھیک ہے اب تو رومی مغلوب ہو گئے، ان قریب وہ کیا کریں گے، جنگ جیت جائیں گے. یہ آیت نازل ہوئی. ہوتے ہی جو ہے کیا ایمان صحابہ کرام کا. ایک شخص تھا وہ تو صدیق اکبر سے جو ہے آگے شرط لگا لیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا پھر دوبارہ ایرانی جیتیں گے. صدیق اکبر بول نہیں، اب تو جو ہے اس وقت شرط جائز تھی، بعد میں اس کی منع کا حکم آ گیا. بہرحال جنگ ہوئی اور واقعی روم والے جیت گئے کچھ ہی سال میں، جب کفار مکہ کے جو ہے منہ پر تماچا پڑا، مطلب ان کو جواب ملا. اس کے بعد جو ہے اس سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ لقمان کا ذکر کیا. خاص طور پر لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، سب سے پہلی نصیحت کی ایمان کے تعلق سے کہا کہ بیٹے شرک نہ کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرا ذکر کیا کہ اگر وہ جو ہے تم کو شرک کا بھی حکم دے ان کی نہیں سننا، لیکن ان کی عزت کو احترام کرنا. آپ دیکھیے نوجوان بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیسے ماں باپ کا حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں سب سے پہلے اپنا حق بتایا، کہا کہ شرک مت کرو، اس کے بعد دوسرا حکم آتا ہے یہاں پر سورہ لقمان میں نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا حکم نہیں. دوسرا حکم یہاں پر جو اللہ نے ذکر کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر کیا، اپنے حق کے بعد والدین کی عزت احترام کا ذکر کیا. اس کے بعد اور مزید آپ نے نصیحتیں کی، کہا اس کے بعد نماز قائم کرو، کہا پھر نماز قائم کرو تو اپنے آپ کو نمازی سمجھ کر بیٹھ جاؤ مت، دوسروں کو نمازی بنانے کی کوشش کرو کہ کیا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. بیٹے جب تم نماز قائم کرنے لگو تو اسی پر اکتفا مت کرو کہ تم نمازی بن گئے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. لقمان نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، ایک حکیم تھے. ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ نے قرآن کا عنوان بنا دیا، بلکہ قرآن میں ایک سورت ان کے نام کی ذکر کی، حالانکہ وہ نبی ہے نہ رسول ہے. کیا نصیحتیں تھی؟ نماز قائم کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد اس پر اکتفا نہیں کیے کہ تم نماز قائم کر لے رہے ہو کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد کہا کہ اب کیا کرو، نیکیوں کا حکم دو، وَنَهَا عَنِ الْمُنكَرِ، برائیوں سے روکو. ہاں اس معاملے میں جب تم نیکیوں کا حکم دینے جائیں گے، برائیوں سے روکنے جائیں گے، مصیبتیں آئیں گی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب مصیبتیں تو اس پر صبر کرو. اس کے بعد إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو ہے قوم کو نیکیوں کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، اور اس معاملے میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ نے اس کو ذکر کیا. جی اس کے بعد پھر سورہ سجدہ ہے، اس میں آپ نے سنا کہ ہم نے سجدہ کیا. اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور کچھ باتیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے ذکر کی، زمین و آسمان بنانے وغیرہ کے تعلق سے. اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب ہے، یہ آخری سورت اس پارے کی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک خاص وصف، ایک تو فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ جو ہے احزاب میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بڑھ کے ہے تمہارے پاس. اور صرف نہ یہ کہ قرآن نے اس کو ذکر کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مکمل طور پر عملی طور پر اس کو بتایا. حضور نے کہا کہ اگر کوئی انتقال کر جائے، اس کے اوپر قرضہ اگر ہو تو وہ قرضہ میں چکاؤں گا. حضور نے فرمایا، یعنی کہ رسول اللہ کی شفاعت. کوئی انتقال کر جائے اور وہ مال چھوڑ کر جائے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر مال چھوڑ کر جائے تو وہ مال میں لے لوں گا یا بیت المال میں ڈالا جائے گا، نہیں. کوئی انتقال کر جائے، قرضہ چھوڑ کر جائے تو میں قرضہ ادا کروں گا. کوئی انتقال کر جائے اس حال میں کہ وہ مال چھوڑ کر جائے تو اس کا مال اس کے ورثہ کے لیے ہم کو نہیں چاہیے مال. آپ دیکھیے حضور کی شفقت کیسی ہے، عنایت کیسی ہے. اس کے بعد پھر اخیر میں اللہ نے ذکر کیا رسول اللہ کے تعلق سے، یہ جو رسول ہے یہ کائنات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے ہر وقت ہر جگہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ رسول تمہارے لیے نمونہ ہے. تم رسول کی سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی کا ہر فیصلہ کر سکتے ہو، جو بھی تم چاہو. بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہو، بچوں کی تربیت کیسے کرے، معاشرے کے ساتھ کیسے رہے، کس کے ساتھ کیسا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، جس بھی معاملے میں تم رہنمائی چاہتے ہو، حضور کا کردار، حضور کی صفت موجود ہے، صورت حضور کی موجود ہے، ہر چیز ملتی ہے. آپ دیکھیے اس لیے بہت اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، حسن سلوک کرنے کا مالک ہوتا ہے، جو انسان اپنے اخلاق کو سدھار لیتا ہے، اس انسان کو جو اپنے اخلاق کو سدھارا، اس کو رات بھر قیام کرنے والے
اور دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر درجہ دیا جاتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور اندازہ کریے آپ. اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو رات بھر قیام کرے اور دن میں روزہ رکھے اس کو اخلاق والوں کی صف میں لایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہا. جو اخلاق کا اچھا ان کو اس صف میں لایا جاتا ہے. تو بہرحال ہماری تربیت کے لیے اخلاق وغیرہ سدھارنے کے لیے بہت ساری باتیں اس بارے میں ذکر کی گئی ہے. خلاصہ جو چند آیتیں ہیں ہم نے اس کا ذکر کیا وہ یہی ہے کہ ہماری عبادات کے تعلق سے ہمارا احساس ہوتا ہے جو ہم کو برائی سے روکتا ہے. باقی دوسری چیزیں بھی معاشرتی اعتبار سے ہم کو اپنانے کی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک نے جو کہا ہے سنائے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک ہماری تلاوت میں کوئی کمی رہ جائے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. رحمتک یا ارحم الراحمین.